الرحیم ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں ہمارے ساتھ جن کا ایک خاص تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ فکری تعلق ہے، تو آپ سب دنیا کے جس کونے کے اندر بھی آپ بستے ہیں، میرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کل ماؤں کے بچے بچیوں سمیت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو آباد رکھے۔ اگرچہ میں سوشل میڈیا سے کسی حد تک دور ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے جو پیغامات ہیں وقتاً فوقتاً مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بس میں کیا آپ کو پیغام دوں اور کیا میں آپ کو نصیحت کروں، بس وہ حضرت قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خطبات ہیں نا، آپ ان کو پڑھیں تو ایک مقام کے اوپر آپ خطاب کرنے کے لیے گئے نا، تو وہاں پر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کوئی پیغام دیں، تو انہوں نے کہا پیغام تو آج سے 14 صدیہ قبل حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ بس یہی قرآن ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، بس اسی کو سمجھیں، اسی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر تدبر کریں، اس کے اوپر عمل کریں، یہی پیغام ہے۔ بہرحال جو آپ لوگوں کے لیے میری آج کی نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں، اپنے تمام دوستوں کو، کہ آپ بالکل خالص ہو جائیں، بالکل خالص ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ خالص سمجھتے ہیں نا کہ وہ چیز کہ جو ملاوٹ سے مجرد ہوتی ہے، ہر قسم کی ملاوٹ سے جو چیز مجرد ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز خالص ہو گئی ہے۔ کسی قسم کی معمولی ایک بال کے برابر بھی جس شے کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی نا، تو اس چیز کو خالص چیز کہتے ہیں، پیور، جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں نرول، بالکل خالص۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خالص ہو جائیں، اپنا جو دین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خالص کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو دین آپ کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے عطا فرمائے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ تو یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے آپ کو عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کا جو دین ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے اندر نماز ہے، سب انبیاء کی دعوت کے اندر زکوٰۃ ہے، سب انبیاء کی دعوت کے اندر عقیدہ آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسولوں کی اطاعت ہے۔ یہ ساری چیزیں مشترک ہیں، یہی وہ دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو اس دین کے اندر بالکل معمولی سی ملاوٹ آپ نے نہیں کرنی، اس دین کو آپ نے خالص رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا تصور بھی ایک مومن مسلمان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ، صفات کے اندر، افعال کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی توحید کا آپ نے علم بلند رکھنا ہے۔ تو یہ دین ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خالص رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے خالص رکھنی ہے۔ درجنوں حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی، وہ ابھی بھی میرے ذہن کے اندر ہے، بس اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے نا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اطاعت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کس طرح ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو کچھ آپ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کام آپ نے شروع کیا نا، تو کسی بندے کا، دنیاوی کسی شخص کا، کسی چودھری کا، کسی وڈیرے کا، کسی ملک کا، کسی راجے کا، کسی خان کا ایک معمولی سا حصہ بھی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، میں یہاں پر نماز پڑھتا ہوں نا، میں نے زور کی 4 رکعتیں نیت کیے، کھڑا ہو گیا ہوں، تو اب میری ایک روٹین ہے، جس روٹین کے اوپر میں نماز پڑھتا ہوں، تو اوپر سے کوئی بندہ آ گیا نا، تو میں اس طرح کرتا ہوں، میں کہوں گا اوہو، یہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ کہے گا کہ یہ کس طرح مولوی ہے، کس طرح یہ عالم حافظ ہے کہ یہ نماز اتنی تیز پڑھتا ہے، تو میں اس طرح کروں کہ دوسری رکعت پہلی میں نے تیز پڑھی، اب وہ سامنے آ گیا، تو اب میں نے کیا کیا کہ وہ نماز آہستہ پڑھنی میں نے شروع کر دی۔ تو یہ اطاعت کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس اطاعت کے اندر میں نے بندے کو شریک کر لیا۔ لہٰذا اپنا دین بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے خالص رکھنا ہے، اور اپنی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے آپ نے خالص رکھنی ہے۔ اب بات آپ سمجھ گئے نا، تو اس کے ساتھ آپ اس بات کو بھی جوڑ لیں، یعنی یہ تو ہو گئی نا میرا جو پیغام ہے آپ کو لیے کہ آپ نے خالص رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بات جوڑ لیں کہ ریئل پروگرس از ایجوکیشن، جو حقیقی ترقی ہوتی ہے وہ تعلیمی۔ کل نماز جمعہ کے بعد ایک ہمارے بڑے قریبی مخلص ہیں، وہ عمرہ سے واپس آئے، ہم ان کے گھر کے اندر بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے،
تقریباً 2 گھنٹے ہم وہاں پر تھے، گپ شپ ہوئی ہے، چائے پانی وہاں پر یہی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ علماء کے آپس میں یہ اختلافات، یہ آپس میں ایک دوسرے کو للکارنا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بڑے برے القاب سے یاد کرنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو آل پاک ہے اس کے متعلق، حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان کے متعلق یہ ساری گفتگو ہوتی رہی۔ آخر کار میں نے کہا یہ تو اس طرح ہے کہ پرابلم ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اب اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہری میں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں نا، تو ان اختلافات کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، ان اختلافات کا حل قرآن کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو ہم اس طرح کریں، قرآن کو اپنا حاکم مانیں، قرآن کو ہم میزان سمجھیں، قرآن کو ہم حکم سمجھیں، قرآن کو ہم اپنا رہنما سمجھیں، اس کے آگے اپنی جتنی بھی ہماری توانائیاں ہیں، جو کچھ ہماری خواہشات ہیں، جو کچھ ہمارے جذبات ہیں، ان کے سامنے سرنڈر کر دیں، قرآن کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ نا کہ اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیں تعلیمی مجلسیں ہونی چاہیے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، جتنے بھی یہ ہے نا، یعنی چلو مدارس کے اندر تو ٹھیک ہے تعلیم ہوتی ہے، مساجد کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ باقی تربیتی ورکشاپ مختلف جگہوں کے اوپر منعقد ہونی چاہیے۔ کہتا ہوں میرے جو دوست احباب جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، سب کے لیے میری یہی دعا بھی اور درخواست بھی ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنی مسجد کے اندر درس قرآن، درس حدیث کا افتتاح کریں۔ تو دیکھیں نا لوگوں کے جو ہماری آنے والی نسل ہے نا، ان کے ذہنوں سے یہ باتیں تب بھی صاف ہوں گی جب ہم ان کو قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر یہ باتیں بتائیں گے۔ تو اس ساری گفتگو کا پتہ ہے خلاصہ کیا ہے؟ یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ خالص رہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ملاوٹ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ امام ابن جوزی نے تلبیس ابلیس لکھی نا، آپ اس کو پڑھیں نا کہ شیطان کتنے باریک راستوں سے انسان کے اوپر حملے کرتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ اس کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ شرک اور کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے باریک راستوں سے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کے خوف کے راستے، ان راستوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے نا۔ تو علم کس طرح آئے گا؟ کہ آپ علماء کی مجلس کے اندر بھی بیٹھیں، جو آپ کے ارد گرد لائبریری ہیں ان سے استفادہ کریں، آپ کے ارد گرد جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، قابل لوگ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی مجلس کے اندر بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں اور کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ۔ دیکھیں ابھی بھی میں لائبریری کے اندر بیٹھوں، آج سے چند دن پہلے میں نے اس کا افتتاح کیا ہے، تقریباً 2 لاکھ روپے کی کتابیں یہاں پر رکھی ہیں۔ سب لوگوں کو، بہنوں بھائیوں کو ایک اعلان کے ذریعے دعوت دی ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، مطالعہ کریں، گھر لے کر جائیں، آپ کے لیے میں نے جو کچھ میں کر سکتا ہوں۔ تو ان مراکز کی طرف بھی رجوع کریں اور خود کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ میری خواہش ہے، تمنا یہ ہے کہ میرا دوست احباب، میرے ساتھ چلنے والا، مجھ سے تھوڑی بہت جو عقیدت رکھتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ لازماً ایک دفعہ اس قرآن پاک کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک اس قرآن پاک کو دیکھیں، اس کے ساتھ سیاہ ستہ کو دیکھیں روزانہ، یعنی سیاہ ستہ کا بھی آپ ترجمہ پڑھیں، قرآن کا بھی پڑھیں، اس کے ساتھ روزانہ اپنے ملک کی حالات کو جاننے کے لیے کسی ایک اچھے اخبار کا آپ انتخاب کریں، اس کو کالم سمیت آپ پڑھیں لازمی۔ لیکن چلو آپ اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کم از کم آپ 2 گھنٹے لازمی کتاب کو دیں، لازمی کتاب کو دیں۔ کسی آپ ایک تفسیر، مثال کے طور پر ابن کثیر آپ نے شروع کر دی اس کو پڑھنا، اسی طریقے سے تفسیر قرطبی آپ نے شروع کر دی ہے، تفسیر روح المعانی شروع کر دی ہے، بیضاوی، چلو اس کے اردو ترجمے بھی آپ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، کوئی بھی آپ اس کو 2 گھنٹے دیں لازمی۔ پھر اس طرح ہوگا کہ آپ کا ذہن کھلتا جائے گا۔ جہاں پر کوئی پرابلم ہوتی ہے علماء بیٹھے ہوئے، آپ رجوع کر لیں، وہاں پر جا کر ان سے پوچھ لیں۔ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا، اور یہ ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خود بخود آپ کسی چیز کا مطالعہ نہ کریں، قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، جو مرضی ہے کریں۔ یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض چیزیں انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں کہ اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ جہاں پر جائیں، علماء بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہاں پر مجھے یہ پرابلم پیش آئی، اس کا جواب کیا ہے۔ پھر وہ آپ کو اس طرح کرے گا، اصول کی روشنی کے اندر وہ آپ کو وہ بات بتا دے گا، پھر اسی اصول کی بنیاد پر آپ آگے چلتے رہیں۔ پھر جہاں پر قرآن پاک میں دوسری ایسی کوئی بات آ جائے تو اصول آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ خود حل کر لیں گے۔ تو پہلی کتاب آپ پڑھیں گے، آپ اس کو 30% حل کر سکیں گے، دوسری کتاب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ 40% آپ اس کو حل کریں گے، 10ویں کتاب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اس کو 80% حل کریں گے۔ تو یہ ساتھ ساتھ نالج کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں اپنے واپس بس بات کو ختم کرتا ہوں، جو آپ کا دین ہے اس کو خالص رکھنے کے لیے، اپنی اطاعت کو خالص رکھنے کے لیے آپ کیا کریں، کتابوں کے ساتھ دل لگائیں، مطالعے کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے۔ اور آپ کی جو اولادیں ہیں بس ان کو سب سے بڑا حضور ربی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درجن و فرامین کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں
اور جو حکماء اور اس طرح کے بڑے فلاسفہ جو گزرے، ان سب کے درجنوں نہیں سینکڑوں اقوال میرے سامنے، کہ یاد رکھیں ساری بات کہ سب سے بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ تعلیم کا تحفہ، وہ علم کا تحفہ، وہ قرآن اور سنت کا علم ہے، قرآن اور سنت کی روشنی ہے جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہی میرا آپ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔